ہر فرعون کے گھر موسیٰ پیدا ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ میزائل سسٹم، یہ اسلحے کی دوڑ جو شروع ہوئی تھی تو اسرائیل نے ہی اس کی ایران کی امداد کی تھی عربوں کے مقابلے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروج فاطمہ NZ TV2 یوٹیوب چینل سے۔ ناظرین، آج کے پروگرام آج اور کل میں ہمارے مہمان ہیں حیرت انگیز تجزیہ نگار جن کے تجزیے 90% تک ٹھیک ثابت ہوتے ہیں، مہر ظفر اقبال ظفر صاحب۔ آج ہم ایران اور اسرائیل جنگ میں ان سے سوال کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ کئی دنوں سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ نیتن یاہو ہلاک ہو چکا، لیکن میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ اپنے مخصوص جہاز میں بیٹھ کر گھوم رہا ہے اور جنگ آپریٹ کر رہا ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہر ظفر اقبال ظفر، اور بہت شکریہ عروج فاطمہ، اپنی عمر سے آپ بڑا سوال کر رہی ہیں، لیکن بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ نیتن یاہو کذاب کیا ہلاک ہو چکا ہے؟ بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، آپ خبریں سن رہی ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو مر چکا ہے۔ بالکل نیتن یاہو جنم حاصل ہو چکا ہے، کیونکہ ایران پہ جب پہلا حملہ اسرائیل نے کیا ڈائریکٹ اندر سے اس کی قیادت کو نشانہ بنایا، ان کے ذہن میں یہی تھا کہ عجیب چینج ہوگی، عوام اٹھیں گے اور کوئی ہمارا کٹ پتلی وہاں پہ آ جائے گا، کٹ پتلی امریکہ میں بیٹھا ہوا سب کا شاہ ایران کا بیٹا وہاں آئے گا، پھر وہاں پہ شراب چلے گی تو اسرائیل ایران ایک ہو جائیں گے۔ اور وہ جاسوسی کا نیٹ ورک ایران نے توڑا۔ بدقسمتی یہ کہ خامنائی صاحب جو شہید ملت ہیں، جو شہید اسلام ہیں، اس صدی کا مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان ہے، صدام کے بعد شہید کر دیے گئے، ان کو رفقا اور انتہائی اہم ترین جنرل شہید کر دیے گئے۔ بغل میں بیٹھا ہوا تھا بندہ ان کی جو شہید کرانے والا تھا، ورنہ پہلا نیٹ ورک ٹوٹ چکا تھا۔ آپ کو شاید نہیں پتا، تاریخ پڑھیں کہ ہمیشہ ہر فرعون کے گھر موسیٰ پیدا ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ میزائل سسٹم، یہ اسلحے کی دوڑ جو شروع ہوئی تھی تو اسرائیل نے ہی اس کی ایران کی امداد کی تھی عربوں کے مقابلے میں، شاہ ایران کے دور میں۔ تو اکثر یہودی جو ہیں ایران سے گئے وہاں پہ، گہرے مراسم تھے ایران کے اور اسرائیل کے، اور اسی طرح ایران نے بھی یقیناً جس کی پراکسی اس طرح کے سر پہ ہمیشہ بیٹھی جاتی ہے، معاذ کی شکل میں، حزب اللہ کی شکل میں، تو اسرائیل نے اپنا نیٹ ورک بنایا، اور ساتھ یقین ہے مجھے اللہ کی مدد ہے کہ روس اور چین نے بھی یقیناً اپنے سیٹلائٹس کی مدد سے ایران کی جو ہے وہ مدد کی ہوگی۔ تو جو ہی خامنائی کو شہید کیا گیا تو اس کا بدلہ لینے کا ایران نے فوری اعلان کیا، اور نیتن یاہو جہاں پہ میٹنگ کر رہا تھا اسی بنکر میں، اسی جگہ میزائلوں کی بارش ہوئی، وہ اس کا بھائی اور ساتھی جنم حاصل ہوئے۔ اور جو یورپین میڈیا ہے تو پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ بھائی نیتن یاہو غائب ہے، لیکن وہ اپنے مخصوص جہاز ہے ان کا، وہ ایک اس کا بڑا لگی تیار ہے، ایک قسم کا وہ سمجھ ایک دفتر بھی ہے اس میں بیٹھ کر پوری جنگ کو آپریٹ کر رہا ہے۔ شواہد بتا رہے تھے کہ نیتن یاہو جنم حاصل ہو چکا ہے۔ ابھی اس کی جو ایک CCTV فوٹو ہے وہ بھی لیک ہوئی ہے، لیکن میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، وہ AI کی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنرل یا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ہدایات دیتا ہے، وہ دوسرے تیسرے پیغام چھوڑتا ہے، آڈیو پیغام دیتا ہے، ویڈیو پیغام دیتا ہے، لائیو میٹنگ میں آتا ہے، ویڈیو میٹنگ آتی ہے۔ اس کے بعد نیتن یاہو کا کوئی بیان اس طرح نہیں آیا۔
ایک آڈیو پیغام آیا، ایک ویڈیو پیغام آیا جو دونوں تیار شدہ تھے. اس کے بعد جو تیاری کی بات ہے کہ بھئی جہاز میں بیٹھ کے وہ بندہ جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے اپنی، یہ ایک بھونڈا مذاق تھا. اس جدید دور 21ویں صدی میں میڈیا کے ساتھ مذاق تھا، عوام کے ساتھ مذاق تھا، وہ خبر کی دنیا کے ساتھ مذاق تھا. پھر ثبوت سب سے بڑا یہ آ گیا کہ نیتن یہ سامنے آ گیا، اس کی روح آ گئی. اب اے آئی کی جو ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ اس کی تقریر کو دیکھ لیں کہ اس کا سٹائل بولنے کا، اس کا لہجہ، اس کا گردن لانے کا انداز وہ نیتن یاہو کا نہیں تھا، وہ روبوٹک تھا. جتنی بھی اے آئی ٹیکنالوجی میں فارورڈ ہوں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے در سے امید ہے، شکر الحمدللہ کہ ایران نے اپنا انتقام بر موقع لے لیا ہے. نیتن یاہو 99% نہیں 100% جنم حاصل ہو چکا ہے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.